تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا انصاف ہوا، عدل ہوا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، دیکھیے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا فرمان ہم سن لیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ نے سورہ بقرہ میں جو بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی جیسے تیسے کر کے میں نے سزا کاٹی، اس کے بعد جب باہر آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ واقعی اس جیل کی جو مسافت اور جو دوری ہے نا، آدمی اندر جتنا چاہے بھٹک لے لیکن باہر۔ دوستو، سعودی عرب کے ایک مشہور شہر نجران سے تعلق رکھنے والے محمد بن مرسل کے ساتھ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہوا۔ خصوصی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی کے اندر یہ خبر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی اور دیگر اطراف میں یعنی دیگر ممالک میں بھی لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا اور اس کے بارے میں آج ہر کوئی چرچا کر رہا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ محمد بن مرسل کے ساتھ کیا ہوا، اس پر بہت سارے ہمارے بھائیوں نے کمنٹ کیا ہے، میں اسی پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا۔ کس کو؟ جو لڑکی والے تھے۔ پوری خبر اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میری ویڈیو آئی بٹن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ جا کر کے وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ واقعہ دراصل شارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ محمد بن مرسل نے اپنے کزن کو کسی چھوٹی بات پر قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد معاملہ بہت آگے چلا گیا اور وہاں کی حکومت آپ کو پتہ ہی ہے، اسلامی نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، کوئی آدمی بچ کر کے جا نہیں سکتا ہے۔ تو محمد بن مرسل کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جب جیل سے وہ باہر آئے تو سزا ان کو عدالت نے سنا دیا تھا کہ بھائی ان کی گردن کو بھی کاٹ دیا جائے گا، یعنی ان کو سزا ملے گی اگر مقتول کے جو ورثہ ہیں، گھر والے ہیں، معاف نہیں کر دیتے ہیں یا پھر دیت نہیں لے لیتے ہیں۔ تو یہ دو آپشن ہیں، یا معاف کر دیں یا دیت لے لیں۔ نتیجہ سامنے ہے کہ بچوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، ہر کسی نے بڑی عاجزی کی، بڑی انکساری کی، بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کیا بھائی معافی دے دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جو عرب اپنے لیے عزت کی چیز جس چیز کو سمجھتے ہیں نا، اپنا عمامہ، اپنی پگڑی، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جو ہے مقتول کے ورثہ کے قدموں میں ڈال دیے، سب عمامے نکال کر کے پھینک دیے انہوں نے، مال کی پیشکش کی، کہا جو بھی چاہتے ہو مال لے لو، سب کچھ لے لو لیکن معاف کر دو۔ بہرکیف وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے۔ یہاں رک کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو، یہ بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو شاید وہاں کوئی پیسے والا اپنے آپ کو رشوت دے کر کے، گھوس دے کر کے، ان کا سپورٹ لے کر کے غلط طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ آپ دیکھتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آس پاس بھی یہ چیزیں محسوس کی ہوں گی کہ رشوت اور گھوس خوری کے نام پر جو قاتل ہوتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں میں تو جاتے ہیں، لیکن 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد باہر آ جاتے ہیں اور پھر ان کا وہی پرانا رویہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کرپشن بڑھتا ہے، مرڈر کے کیسز بڑھتے ہیں، حالات اور زیادہ بگڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ دیکھیے، ہمارے پاس 2 لوگ آ کر کے ویڈیو پر کمنٹ کر رہے تھے، آپ جا کر کے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس کا کمنٹ پورا تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مقتول کے جو گھر والے تھے ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا، ان کو یہ اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا انصاف ہوا، عدل ہوا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، دیکھیے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا فرمان ہم سن لیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ نے سورہ بقرہ میں جو بات کہی ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے دانش مندو، قصاص اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیے، آج ایک مرڈر ہوا، بدلے میں اس کا بھی قتل کیا گیا، اب جتنے بھی آگے پلان کرنے والے لوگ ہوں گے یا قتل کی سازش رچنے والے لوگ ہوں گے نا، وہ ڈر جائیں گے، ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا کہ بھائی اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو معافی ملنے والی نہیں ہے اتنی آسانی سے، ٹھیک ہے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی آپ سامنے رکھیں کہ اگر مقتول کے ورثہ، چلیے مان لیتے ہیں بفرض محال آپ مان لیں کہ وہ لوگ معاف کر دیتے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان سوچ رکھنے والا انسان
شیطانی سوچ رکھنے والا یہ سوچتا کہ بھائی جیسے محمد بن مرسل کو معافی مل گئی تھی اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کی گئی تھیں، میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے بھی معافی مل جائے گی، میں بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آ جاؤں گا۔ لیکن یہاں اگر انہوں نے معافی نہیں دیا ہے تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے جو اسلام نے ان کو دے رکھا ہے۔ کیوں دیا اسلام نے اختیار جانتے ہیں آپ؟ تاکہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں دوستو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایموشنل ہو کر کے، بہت زیادہ جذباتی ہو کر کے ہم یہ فیصلہ خود لے رہے ہوں کہ دیکھیے معاف کر دینا چاہیے یار، اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے تو یہاں تک ہمیں کمنٹ کر کے کہا کہ دیکھیے اس کا نام محمد بن مرسل تھا تو اس نام کی لاج رکھنا چاہیے تھا، اس نام کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا۔ دیکھیے میرے بھائی، ایسی بات بالکل بھی نہیں، معاف کر دینا چاہیے، آپ کی بات میں مانتا ہوں، معاف کر دینا چاہیے تھا، لیکن جس کا بیٹا قتل ہوتا ہے، جس کی بیٹی قتل ہوئی ہے، جس کا اپنا کوئی بہت عزیز اس کو مار دیا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے دل سے جا کر کے پوچھئے کہ اس کو کتنا زیادہ غم پہنچا ہے۔ اور اسلام نے کہا کہ بھائی یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ دو تھپڑ آپ نے مار دیا، چلیے آپ بدلہ لے لیجئے، آپ نے میرا پیسہ ہڑپ لیا، واپس کر دیجئے، معافی مانگ لیا، خلاص، نہیں۔ اسلام کہتا نہیں، وہ قتل والا معاملہ ہے بھائی، اتنے آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ راضی ہو گئے، معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے معافی نہیں دیا تو حکومت کچھ بھی کر لے، عدالت کچھ بھی کر لے، کوئی کتنا ہی زیادہ زور کیوں نہ لگا لے، ایڑی سے چوٹی تک سب کچھ وہ جھونک دے، اپنی پوری پاور اور پوری طاقت اور پوری انرجی صرف کر دے، لیکن اس کو معافی ملنے والی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے جو اللہ تعالی نے قائم کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا، یہ دین فطرت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کرپشن رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ ایسے کیسز کم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں آئے دن کتنے ایسے قتل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو سعودی کے اندر بہت شاذ و نادر ایسے واقعات سننے میں آئیں گے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو یا کسی نے چوری کی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سزا ملتی ہے، وہاں پر ایکشن لیا جاتا ہے، وہاں شرعی لاء ہے، شرعی قانون ہے، جس کی بیس پہ، جس کی بنیاد پہ لوگ گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم رشوت دے کر کے بچ نہیں پائیں گے، گھوس خوری یہاں نہیں چلے گی، جیل میں جا کر کے بھاگنے کا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ان کا کوئی دوست تھا اور سعودی کے اندر رہتا تھا، تو کفیل جو ہے کچھ شراب وغیرہ کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ادھر ادھر سے ٹرانسفر کرنا، لانا لے جانا، کہا کہ مجھے علم نہیں تھا، میں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی پکڑا گیا مجھے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بتایا کہ وہاں پر جب میں جیل میں گیا تو وہاں کی جو دیواریں تھیں نا، دیواروں کو میں نے دیکھا کہ بھائی اس کو فلانگ کر کے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اور اس کو کراس کرنا اور اس دیوار کو جو ہے کراس کر کے بھاگنا، یہ تو بالکل امپاسبل سی بات ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی جیسے تیسے کر کے میں نے سزا کاٹی۔ اس کے بعد جب باہر آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ واقعی اس جیل کی جو مسافت اور جو دوری ہے نا، آدمی اندر جتنا چاہے بھٹک لے لیکن باہر اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اسے خود لایا نہ جائے۔ تو یہ ہے دنیا کا نظام، یہ دنیا کی سزا ہے سعودی کے اندر۔ یہ چیز یقیناً مجھے اچھی لگی کہ عدل اور انصاف۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچے، یعنی جو بچہ ہے جس کا قتل کیا گیا محمد بن مرسل، اگر آپ اپنے آپ کو اس کے خاندان اور اس کی جگہ رکھتے ہیں تو آپ ضرور یہ بات کہیں گے کہ بالکل بھائی اسے معافی مل جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس بچی کے خاندان والوں کی جگہ پر رکھیں گے، چاہے بیٹا یا بھائی یا مطلب کسی اور ریلیٹو کی شکل میں، تو آپ کے دل میں یقیناً یہ بات آئے گی کہ بھائی اگر میرے کسی قریبی کو مارا گیا تو میں بھی ماروں گا، میں بھی قتل کروں گا۔ اور یہ فطری چیز ہے بھائی، یہ فطری چیز ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھیے اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں، اس کے جو احباب ہوتے ہیں، اس کے جو اپنے عزیز ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں یہ انتقام کا بدلہ بھڑک اٹھتا ہے کہ بھائی جس نے مارا اس کو تو ہم مارے بغیر چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فطری چیز ہے جو دل کے اندر فوری طور پہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے اس کو ایک سسٹمیٹک نظام دے دیا، کہا نہیں ایسے ہی تم جا کر کے اس کو پکڑ کے قتل کر دو، ایسا نہیں چلے گا۔ ایک نظام بنا دیا تاکہ سارے لوگ جب جمع ہوں اور وہاں اس کا گناہ بتایا جائے، اس کے بعد جب اس کا قتل ہوگا اگر وہ لوگ معاف کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، یقیناً بہت بڑا جگر اور بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہاں ساری مجلس میں، سارے مجمع میں جب اس کو سزا ملے گی نا، تو
تو جو شریر صفت انسان ہوگا نا، اس کی روح کانپ جائے گی کہ یار آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یقیناً اگر اس نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا نا تو اس سے باز آ جائے گا۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مرڈر اور قتل و غارت گری بالکل ختم ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شریر صفت انسان ہے نا، وہ اپنے آپ کو باز رکھ لیں گے اور اپنے آپ کو گناہ سے جو ہے دور رکھیں گے۔ تو دوستوں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے محمد بن مرسل کے ساتھ جو بھی ہوا، آپ لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے، لیکن یقیناً جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی صبر دے۔ ظاہر ہے کہ ان کے گھر کا بھی کوئی یوں ہی بیکار میں فضول میں اس کی جان چلی گئی ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کرنا یہ ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ دیکھیے آپس میں ہمیں کسی چیز کو لے کر کے لڑنا نہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، صحیح ہوا، کیا ہوا۔ دیکھیے جو اللہ نے انصاف کا پیمانہ رکھا ہے نا، وہ انصاف ہے۔ اب اگر اس میں ہم اپنی بات رکھیں، نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو میرے بھائی یہ ہماری اپنی بات ہے۔ اللہ نے جو انصاف قائم کر دیا وہ انصاف تھا، ہے اور رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے، اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میسج یہی دینا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپس میں نہ لڑیں، اختلاف نہ کریں۔ یہ جو تھا، جو لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس سے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت پکڑنے کی چیز ہے یہ واقعہ جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔